یہ کعبہ کیسے بنا؟ یہ نکتہ ہے، کیوں بنا، کیسے بنا، کب بنا، کس لیے بنا؟ اور انبیاء علیہ السلام اس کو کیسے دیکھتے رہے؟ بہت سی کتب میں آیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب جنت سے اتارا زمین پر تو ہند کی سرزمین پہ اتارا، جس کو سرندیپ کہتے ہیں۔ سرندیپ، اس وقت تو ہند تھا، ملکی تقسیمات نہیں تھی، تو خطہ ہند میں سرندیپ کے مقام پر اتارا۔ تھوڑا وقت گزرا تو آدم علیہ السلام کو مالا اعلیٰ کی یاد آنے لگی، اور عرش پر ہمہ وقت جو اللہ کا ذکر ہوتا تھا، جو اللہ کی تسبیح ہوتی تھی، اور ملائکہ اللہ کے حضور لبیک اللہم لبیک کے کلمات بلند کرتے تھے، اور اللہ کی حمد و ثنا ہوتی تھی، اور ملائکہ اللہ کی تکبیر کرتے، اللہ اکبر کر کے اس کو پکارتے تھے، اس کی تسبیح کرتے، اس کی تحلیل کرتے تھے، اور فضائیں مالا اعلیٰ کی اللہ کے ذکر سے معمور ہوتی تھی، اور آدم علیہ السلام کے کان سنتے تھے، مانوس ہو گئے تھے جنت کی ہواؤں میں اللہ کا ذکر سن سن کر۔ خالی زمین تھی، پہلے انسان اور پہلے بشر تھے جو زمین پر اترے، ابھی تو نسل آدم شروع نہیں ہوئی تھی، تو کچھ عرصے میں وہ اداس ہو گئے۔ عرض کیا باری تعالیٰ، طبیعت اداس رہتی ہے، ہر وقت عرش پہ تیرا نام سنتا تھا، یہاں وہ آواز سنائی نہیں دیتی، ہر وقت تیری تسبیح، تیری تکبیر، تیری تحلیل ہوتی تھی، یہاں وہ پکاریں سنائی نہیں دیتی، فضائیں تیرے ذکر سے معمور رہتی تھیں، اور دل و جان تیرے ذکر کو سن کر معطر رہتے تھے، یہاں ترس گیا ہوں، وہ آواز سنائی نہیں دیتی، کیا کروں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آدم فرش پہ عرش بنا دیتے ہیں، فرش پہ عرش بنا دیتے ہیں۔ حکم دیا کہ ہند سے، سرندیپ سے چلیں، اور اس جگہ اللہ رب العزت نے ہدایت کی، پہنچایا جس جگہ پہ آج شہر مکہ ہے۔ اس وقت شہر نہیں تھا، خالی زمین تھی، جانور تھے، تو نسل آدم تو تھی نہیں۔ وہاں پہنچے اور حکم فرمایا کہ آدم، یہاں جو کعبہ آسمانوں پر تھا، بیت معمور، این اس کے نیچے ایک کعبہ یہاں بناتے، ایک کعبہ یہاں بناتے، یہاں بھی لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہوگی، اور تیری اداسی دور ہو جائے گی، فرش پر عرش کا سما پیدا کر دیں گے۔ اب یہاں ایک نکتہ ہے جو بیان کر کے، اشارہ کر کے چھوڑ دوں گا، کیونکہ اس پر ہم نے اینڈ میں آنا ہے، اینڈ میں۔ اب ساری زمین جو اہم بات ہے، اہم، پوری زمین پہ کہیں شرک نہیں تھا، کہیں بت نہیں تھے، بت پرستی نہیں تھی، زمین خالی تھی، نہ انسان تھا نہ بشر تھا۔ تو بات جو سمجھنے والی وہ یہ کہ عرب اور عجم میں کوئی فرق نہیں تھا، ہند اور عرب میں کوئی فرق نہیں تھا، زمین کا خالق و مالک رب تھا۔ ضرورت کیا پڑی کہ ہند سے چلائے اور اس جگہ لے جائے حضرت آدم علیہ السلام کو جہاں آج کعبہ ہے، یہی کعبہ وہیں بنا دیا جاتا، یہی کعبہ وہاں بنا دیا جاتا جہاں رب نے آدم علیہ السلام کو اتارا تھا۔ اتنا لمبا سفر کروا کے وہ تو اداسی فیل کر رہے ہیں کہ جو تیری حمد و ثنا اور ذکر، تسبیح، تحلیل فرش پر ہوتی تھی، اس کی آواز سننے کو ترس گیا ہوں، تو اگر وہ آواز کعبہ بنا کر طواف کے ذریعے ہی وہ اداسی دور کرنی ہے، اور کعبہ بھی ملائکہ نے آ کے بنوانا ہے، آدم علیہ السلام کی مدد کرنی ہے، تو وہی کعبہ اس سرزمین ہند پہ بنوا دیا جائے۔
یہاں تک بات سمجھیں. اگر کوئی کہے کہ جی وہاں تو اور مذہب کے لوگ بستے ہیں، تو بھائی اس وقت تو مذہب شروع نہیں ہوئے تھے، اس وقت تو کوئی ہندو نہیں تھے، اس وقت تو کوئی مشرک نہیں تھے، اس وقت کوئی مسلمان بھی نہیں تھا، اس وقت تو کوئی انسان بھی نہیں تھا، کوئی مخلوق نہیں تھی سوائے جنات کے اور جانوروں کے. تو بشری مخلوق تو نہیں تھی، نہ کوئی شرک تھا، نہ بت تھے، نہ بت پرستی تھی. وہ جگہ ہو یا یہ، سب جگہیں برابر تھی. اس وقت تو یہ نام بھی نہیں تھا کہ یہ مکہ ہے، یہ شام ہے، یہ مصر ہے، یہ عراق ہے، یہ یمن ہے، یہ پاکستان ہے، یہ افریقہ ہے، یہ امریکہ ہے. اس وقت تو یہ نام بھی نہیں تھے. سارا کرۂ ارضی تھا، اسی جگہ کو مکہ بنا دیا جاتا جہاں اتارا تھا. اور ہم سب حج کا سفر کرنے کے لیے وہاں ہند جاتے، جہاں کعبہ بن جاتا وہیں ہند جاتے. آج کا نکتہ یہ ہے، آج کا موضوع یہ ہے کہ وہاں سے چلا کر آج جہاں شہر مکہ ہے، مکہ معظمہ اور کعبۃ اللہ، یہاں لا کر کعبہ کیوں بنوایا؟ یہ سفر کیوں کروایا؟ اور یہاں اس جگہ کو کعبہ کے لیے منتخب کیوں کیا؟ سو آدم علیہ السلام آئے، پھر یہاں ملائکہ کو آدم علیہ السلام کے ساتھ مزدور بنایا گیا، کعبہ تعمیر ہو گیا. جب کعبہ تعمیر ہو گیا تو آدم علیہ السلام پھر پلٹ کے ہند چلے گئے. اب جب کعبے کی زیارت کے لیے دل اداس ہوتا تو ہند سے آتے، یہاں رہتے، کعبے کی زیارت کرتے، طواف کرتے، قیام کرتے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان آدم اتی البیت الف اتیۃ لم یرکب فیہن من الہند علی رجلین. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، رواہ ابن خزیمہ، امام ابن خزیمہ فی صحیحہ والدیلمی فی مسندہ وابو الشیخ الاصبہانی فی العظمہ وذاکرہ المنذری فی الترغیب والترہیب. آدم علیہ السلام 1000 مرتبہ چل کر، پیدل، ہند سے چل کر اپنے قدموں پر کعبہ بنانے کے بعد کعبے کی زیارت اور طواف کے لیے آئے. 1000 مرتبہ آئے. یہ صحیح ابن خزیمہ